بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نکاح کی تقریب جاری تھی۔ نکاح خانے دولے سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دولہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خان سے کہا، ہم دو ماں بیٹا ہیں، میں نے کبھی بھی اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا ہی نہیں، لہٰذا میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہہ کر اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئی اور گمسم خاموش رہی۔ دولہے نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخر کار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا اول فول بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہی اور حیران تھی کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اسی محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اس مکان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو سکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر تم مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو مجھے اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں خود کشی کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بیٹے کے الفاظ سنے تو تڑپ اٹھی اور بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھیں اور جوان کو اپنے اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات سن لو۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی، سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھی۔ وہ گویا ہوئی، پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، چچا، بھائیوں اور خاندانوں کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کے لیے عزم سفر ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندوؤں بلاؤں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحے کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہمیں عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا بھی یا نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوفزدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک رات دوران سفر میں نے کسی جگہ یہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیر خوار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگائے سفر کرتی رہی، آخر کار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہائی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کا نام مجھے کون بتاتا؟ ماں کی بات مکمل ہونا تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو جلی کٹی سنا رہا تھا، حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بن کر کھڑا تھا، پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر گیا۔ جس بھائی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس تقریب میں موجود تھے اور اس کے عینی شاہد ہیں۔ آج جب میں نوجوان نسل کو آزادی کی حیرت انگیز خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ماں اور اس جیسی قربان ہونے والی لاکھوں جانیں یاد آتی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کریم ہمیں تحریک پاکستان میں قربان ہونے والی ان لاکھوں قربانیوں
اور ان کے ثمر پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔